یہ سورہ الفرقان کی ایک بہت ہی زبردست آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو خوشخبری سنائی ہے کہ جو گناہ گار رہ چکے ہوں، لیکن اگر سچے دل سے خلوص کے ساتھ اللہ اپنے مالک سے توبہ کریں تو مالک فرماتا ہے کہ جو توبہ کرتا ہے اور اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اس نے تو توبہ کا حق ادا کر دیا ہے، توبہ کا حق ادا کر دیا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ایسے لوگوں کی میں گناہوں کو نیکیوں کے اندر بدلی کر دیتا ہوں۔ تو یہ بہت بڑی ہمت کی بات ہے بھائی۔ اصل میں توبہ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، کیونکہ خاص کر ایسے لوگ جو برائیوں سے یعنی اس سے پہلے لطف اندوز بھی ہو چکے ہوں، برائیوں کے مزے چکھ چکے ہوں، اور پھر اس کے بعد اپنے اوپر ہمت کر کے توبہ کر کے برائیوں سے اور اللہ کے اوپر ایمان لانے کے بعد جم جائیں اور پھر برائی نہ کریں۔ دیکھیے جس طرح صبر کا لفظ ہے نا، صبر فوراً جیسا صبر کا ہم لفظ سنتے ہیں تو عام طور پر یہ ذہن میں آتا ہے کہ بس کوئی مشکل مصیبت آئی تو اس پر ذرا صبر کرنا، یہ صبر ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی صبر ہے، لیکن یہ سمجھ لیجئے یہ چھوٹا صبر کا ایک اس سے بڑا صبر کا معاملہ یہ ہے کہ انسان اللہ کی نافرمانی نہ کرے، یعنی صبر کرے، دل کر رہا ہے کرنے کو لیکن نہ کرے، اس کو صبر کہتے ہیں، اور یہ سب سے بڑا صبر ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں بتایا کہ ایسے لوگ جو اس سے پہلے گناہ کر چکے ہوں، زمین اور آسمان پہاڑوں جتنے گناہ زمین اور آسمان کو بھر دیا ہو، من لقینی بقراب الارض خطیئۃ لا یشرک بی شیئا لقیتہ بمثلہا مغفرہ۔ یہ حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ اگر کوئی میرا مومن بندہ ہے، اس نے زمین اور آسمان کو گناہوں سے بھر دیا لیکن لا یشرک بی شیئا، میرے ساتھ شرک نہیں کیا ہے، بس میرے علاوہ کسی کو داتا نہیں کہا ہے، کسی کو دستگیر نہیں کہا ہے، مشکل کشا نہیں کہا ہے، حاجت روا نہیں کہا ہے، کسی کا واسطہ وسیلہ اس طرح نہیں دعائیں مانگتا ہے کہ یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے، فلاں کی وجہ سے، پنجتن پاک کے صدقے، فلاں صوفی کے صدقے، یعنی فلاں کی وجہ سے مجھے کرو، فلاں کی وجہ سے کیوں، وہ تمہارا رب نہیں ہے؟ تو اس طرح گویا یہ بندہ اعلان کرتا ہے کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ نہیں دیتا ہے، میں فلاں کا جب نام لیتا ہوں نا تو پھر لازمی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فلاں کی محبت میں اتنا گرفتار ہے کہ بس اللہ کو بات لازمی ماننا پڑتی ہے۔ تو یہ بہت بڑا شرکی عقیدہ ہے، حالانکہ واسطے وسیلے کا جائز طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، ان ناموں کا واسطہ وسیلہ دو، صدقہ دو، یا اللہ تو غفور الرحیم ہے، مجھے معاف کر دے، یا اللہ تو الرزاق ہے، میرے بند دروازے رزق کے کھول دے، یا اللہ تو الوہاب ہے، مجھے اولاد عطا فرما۔ تو اس انداز سے اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ اور یا کسی اپنے عمل کا، یاد رکھیے اپنے عمل کا واسطہ دینا یہ بالکل جائز ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دیکھو یا اللہ فلاں وقت میں وہ جو میں نے کام کیا تھا صرف آپ کی رضا کے لیے کیا تھا، میں نے کوئی اور کسی کو خوش نہیں کرنا تھا، آپ ہی میرے معبود ہیں، اس وقت بھی آپ ہی میرے معبود تھے، میرے پیارے معبود میری یہ مشکل حل کر دے، مجھے یہ عطا فرما دے۔ اس طرح اپنے عمل کا واسطہ دینا بالکل جائز، اور دوسرے کے عمل کا واسطہ دینا یہ بالکل ناجائز۔ تو اس انداز سے یہ صورت بڑی ہی یعنی سورہ الفرقان کے آخری آیتوں کے اندر یہ جو عباد الرحمن کی صفات بیان ہوئی ہیں اس میں سے ایک یہ صفت ہے کہ یہ جب ان سے گناہ ہو جائیں تو اس کے بعد یہ اللہ سے معافیاں مانگتے ہیں، یہ ڈٹ نہیں جاتے ہیں اپنے کرتوتوں کے اوپر۔ تو یہ جو کردار دو بیان ہوئے ہیں، ایک آدم علیہ السلام کا اور ایک ابلیس کا، یہی چیز بتائی گئی ہے کہ آدم میں اور ابلیس میں یہی فرق ہے۔ آدم سے بھی غلطی ہو گئی، لیکن جیسا احساس دلایا گیا، جیسا محسوس کیا انہوں نے، تو فوراً اللہ کی طرف اس طرح لپکے ہیں، میرے مالک اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ دونوں میاں بیوی نے اسی طریقے سے کہا کہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے، جب آپ کی نافرمانی ہو گئی تو یہ بہت بڑا ظلم ہوا، ہم سے نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو بہرحال اب تو معاف کرتے مالک، اور اگر بالفرض تو نے معاف نہ کیا تو بتائیں ہم کہاں جائیں گے، بربادی ہے۔ تو اس طرح پھر اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سکھائی ہوئی، یہ طریقہ بتایا، ورنہ تو ہمیں معلوم ہی نہ ہوتا کس طرح اللہ سے دعائیں مانگی جائیں، کس طرح توبہ استغفار کی جائے۔ یہ طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، پہلے انسان کو اندازہ لگائیے، اور بعد والوں کو، ان کی نسل والوں کو یہ بتا دیا کہ دیکھنا ایسا نہیں ہے کہ ہم تمہیں معاف کرنے والے نہیں ہیں، یا ہم تمہیں، یا تم سے بھول نہیں ہو سکتی ہے، تم سے گناہ نہیں ہو سکتے، ایسا نہیں ہے۔ تمہاری خصلت کے اندر، تمہاری خمیر کے اندر، تمہاری بناوٹ کے اندر میں نے یہ چیز رکھ دی ہے تاکہ بار بار پلٹنے والے، بار بار معافیاں مانگنے والے ان کو میں معاف کروں، چونکہ مالک بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔
اور دوسری طرف ابلیس، اس سے بھی بھول ہو گئی، اس سے نے بھی انکار کر دیا اللہ کا حکم ماننے سے، لیکن ڈٹ گیا، پھر جواز فراہم کرنا شروع کر دیا، اپنی ایکسکیوزز دینا شروع ہو گیا، آرگومنٹس کرنا شروع ہو گیا، اپنے آپ کو سچا ثابت کرنا شروع ہو گیا۔ یہ بہت بڑی ہٹ درمی اور نمک حرامی اور غداری ہے۔ اسی کے اوپر یہ جن لوگوں نے یعنی کفر و شرک کے بعد توبہ نہیں کی، احساس بھی دلایا گیا۔ ان سب جتنے بڑے بڑے صوفیوں کی کتابیں پڑھیں، یقین کیجئے ان کے سوال و جواب میں بھی اور ان کی باتوں میں بھی پتہ چلتا ہے کہ لوگوں نے ان کو منع کیا تھا، اور جو جہنم کی آگ سے بھی ان کو ڈرایا تھا کہ دیکھو یہ وحدت الوجود، وحدت الشہود اور یہ جو جتنے حلولی عقیدے ہیں اور واسطے وسیلے اور یہ پکاریں اور یہ قبر پرستی اور مزار پرستی اور سر میلے، یہ تمہیں لے ڈوبیں گے، تمہیں آگ کے اندر جانا پڑے گا۔ تو آگے سے صوفی صاحب فرماتے ہیں تو آتش دوزخ سے ڈراتا ہے انہیں جو آگ کو پی جاتے ہیں پانی کر کے، اس طریقے سے۔ اور ان کی جو ہے بعد میں جو اعلیٰ حضرت یا ابو الاعلیٰ یا ڈاکٹر اسرار یا یہ جتنے ان کی بھی تحریریں آپ پڑھیں، کتنے ان کے جو شرکیہ عقیدے ہیں لوگوں نے سمجھایا ہے ان کو۔ رسائل و مسائل پڑھیں حصہ سوم مودودی صاحب کا، لوگ سمجھاتے رہے کہ حضرت صاحب کیا کہہ رہے ہو کہ قبر والا اس کو پکارنے سے عقیدے میں خرابی لازم نہیں آتی ہے، تو یہ کیا کہہ رہے ہو اس طریقے سے؟ تو انہوں نے کہا ہاں بھائی بس بات تو صحیح ہے، لیکن کلمہ جو پڑھ لیا ہے، یعنی کلمہ پڑھنے کے بعد یہ جو مرضی کریں کچھ نہیں ہوتا، یہ مشرک ہوتے ہی نہیں ہے۔ تو یہ ان کا فلسفہ ہے۔ اسی طرح حنیف صاحب بھی ڈٹ گئے، کتنی سادہ سے حالانکہ بات ڈٹ گئے، نہیں انا کا مسئلہ بنا لیا ہے، حالانکہ لوگ سمجھا رہے ہیں، پوری طرح مومنانہ تفسیر موجود ہے، قرآن کا ایک فہم ہے، انبیاء جو ہیں وہ ایک دوسرے کو سجدے نہیں کرتے ہیں، وہ لوگوں کو منع کرتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہ کرنا، یعنی کسی بادشاہ کو جو ظالم کافر ہوتا ہے اگر نہ سجدہ کرو تو قتل کر دیتا، اس کو بھی نہیں کرنا ہے، اس کو بھی نہیں کرنا ہے، چاہے جائے کہ کسی کو عقیدت میں کیا جائے، محبت میں کیا جائے، کیونکہ محبت اور عقیدت میں جب سجدہ کرو گے تو وہ ناقابل معافی ہے۔ اور اگر کوئی بالکل یعنی آخری درجے کا کوئی انتہائی درجے کا مومن ہے اور وہ کسی قتل ہونے کے ڈر کی وجہ سے کوئی کلمہ کفریہ بھی اس کے منہ سے نکل جائے تو اللہ نے اس کی بھی معافی رکھی ہے، لیکن عقیدت کے ساتھ بال برابر بھی اگر آپ کسی کے سامنے جھکیں گے تو ناقابل معافی جرم اندازہ لگائیے، یہ معاملہ ہے۔ تو یہ معاملہ ہے بھائی۔ دوسرے بھی دو جو گروپ ہیں ان کے اندر بھی دو یہ شخصیات ہیں، یہ بھی ڈٹ گئے اپنے اس غلط موقف کے اوپر، اگرچہ وہ شرک نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ کم از کم ایک غلط موقف تو ہے، اس کے بعد آگے جا کے آپ انکار حدیث کی طرف چلے جائیں گے تو رک جاؤ، توبہ کر لو، معافی مانگ لو، نہیں مان رہے۔ یعقوب علی بھی ڈٹے ہوئے ہیں اور دوسرے اختر بیگ ڈٹے ہوئے ہیں، اور کچھ لوگ ان کے ساتھ چمٹے ان کو تھپکی دیتے ہیں کہ میاں ڈٹے رہو۔ تو یاد رکھنا جو آپ تھپکی دیتے ہیں نا ان کو کہ ایک اسٹیپ ہم نے آگے اٹھایا، بڑی بہادری کی آپ نے، تو آپ لوگوں کو بھی ان کے ساتھ ہی رہنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی بہرحال یہ اب ماحول ایک بن گیا کہ آہستہ آہستہ لوگ ان میں سے نکل رہے ہیں، یہ لوگوں کو احساس ہونا شروع ہو گیا ہے کہ ان کو غلطی لگی ہے کہیں نہ کہیں۔ یہ ابھی بھی ساتھیوں کے فون آ رہے ہیں مجھے اور بات چیت کر رہے ہیں کہ ہاں ان کو غلطی لگی ہے، کیا کیا جائے، یہ ڈٹ گئے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں ہم آہستہ آہستہ اندر رہ کے ان کو سمجھائیں گے، ایسے بھی ہیں ان کے اندر، اور یہ سمجھنے والے نہیں ہیں، یہ تمہیں لے ڈوبیں گے، اب یہ وقت گزر گیا ہے، اب ان کے ساتھ سختی کی جائے گی، جس طرح ہمارے معراج صاحب ذرا سختی ان کے ساتھ اب کرتے ہیں، بالکل صحیح کرتے ہیں، ان کو چھوڑنا نہیں ہے۔ انہوں نے جماعت کا بیڑا غرق کیا ہے، انہوں نے مومنوں کی جماعت کے پیچھے خنجر گھونپا ہے، شرک آلود خنجر بے ایمانوں نے ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ایسٹس کے اوپر اور مساجد کے اوپر قبضہ کر لیا ہے، اور جتنا بھی بہرحال یہ تو خیر اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں، انہوں نے کیا کسی کا بگاڑنا ہے، اپنے لیے یہ جہنم کی آگ اکٹھی کر رہے ہیں۔ اگر انہوں نے توبہ نہ کی، جو شرک پر مر گئے وہ تو گئے، فارغ ہو گئے، چاہے خالد عزیز ہوں یا صابر علی ہوں یا چوہان ہوں یا جتنی ان کی اپنی بیوی حنیف صاحب کی اسی شرک کے اوپر مر گئی، تو اس نے تباہی بربادی پھیر دی انسانوں کے اندر۔ اللہ تعالیٰ ان کے شر سے ہمارے بھائیوں کو محفوظ رکھے۔